ہیلو جی، السلام علیکم. اور آج ہم ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. عابد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. جی آپ کو اس لیے ہم نے بلایا ہے، آپ یہ بتائیں کہ وجہ کیا بنی کہ آپ اتنا پڑھ کیوں نہیں سکے؟ پڑھائی چھوڑنے کی وجہ بتائیں ذرا، تاکہ آپ کے بتانے سے کسی کو فائدہ ہو اور وہ باتیں ایک ایسے انسان تک پہنچ جائیں جو پڑھائی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ پڑھائی نہ چھوڑے. جی بھائی عابد بھائی. پڑھائی چھوڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. خرچہ وغیرہ سب کچھ ملتا تھا، اسکول جانے کا کرایہ، موٹر سائیکل سب کچھ ہوتا تھا ہمارے پاس. لیکن کیا ہے، ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا. کرکٹ کھیلتے تھے، سارا دن کرکٹ کھیلتے تھے. اسکول یعنی جاتے آپ تھے. اپنا ہی قصور مان رہے ہیں؟ جی اپنا قصور مان رہے ہیں. اسکول جاتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے. ہم اس کے بعد اسکول جاتے تھے لیکن بیگ رکھ کر اس کے بعد بھاگ جاتے تھے. سرکاری اسکول تھے، ماسٹر کچھ نہیں کہتے تھے. یار یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جی کہ جو سرکاری ماسٹر تھے وہ آپ کو پوچھتے نہیں تھے؟ نہیں پوچھتے بھی نہیں تھے، بالکل نہیں پوچھتے تھے. ہم کلاس میں جاتے تھے، بیگ رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے. تو سارا دن کرکٹ کھیلتے تھے اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا بیگ اٹھاتے گھر. اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا، کوئی ٹیچر یا آپ کی پرواہ کرتا تو کیا خیال ہے، آپ پڑھ جاتے یا نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی نہیں پڑھتے؟ پھر بھی نہیں پڑھتے. یہ اس کی کیا کیونکہ ہمیں شروع سے پڑھایا نہیں گیا، ٹھیک ہے. ہم اسکول جاتے تھے، شروع سے ہم بیٹھتے تھے سارا دن ایسے گپے لگاتے تھے، کھیلتے تھے، پرچیاں ڈال لیتے تھے. اچھا جی. اور کچھ بھی نہیں، سارا دن یوں فضول بیٹھے رہتے تھے. اب آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ میں پڑھائی نہیں کی میں نے، اور جب آپ اتنا محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا؟ ہاں اب تو لگتا ہے. جس طرح ہم جاتے تھے، اب شہر میں کسی میں چلے جائیں، جب لڑکے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس وقت ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم بھی کاش کبھی پڑھ لیتے. زبردست. تو لیکن اب ٹائم بھی نہیں ہے پڑھنے کا، دل بھی نہیں کر رہا. ویسے دل کرتا ہے پڑھنے کے، لیکن آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے، کیا کریں. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اسکول چھوڑنے کا دل کر رہا ہے ان کو اور وہ نہیں پڑھنا وہ چاہتے؟ نہ چھوڑیں، بعد میں پچھتائیں گے جس طرح ہم پچھتا رہے ہیں اسکول چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا. وہ پڑھیں، دل لگا سے پڑھیں. خرچہ ملتا ہے، سب کچھ ان کو ملتا ہے، اسکول جائیں پڑھیں. عابد بھائی آپ کو پہلا دن یاد ہے جب آپ اسکول گئے تھے؟ نہیں دن تو نہیں یاد مجھے. اچھا. جی کون آپ کو پاپا نے داخل کروایا تھا جی ابو اسکول نے میں؟ داخل کروایا تھا. یعنی آپ یہ سارا کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ماسٹر کی توجہ ہوتی جی ہم پڑھ یا جاتے. میں تھوڑی سی کوئی توجہ کرتا یا مجھے کوئی کھیلنے سے منع کرتا، جی پرچیاں ڈالنے سے، اسکول جی بھاگنے سے منع کرتا تو میں پڑھ سکتا تھا. جی پڑھ سے. لیکن ہمارے ابو نے اسکول پرائیویٹ میں داخل کیا، بہت سارے اچھا پرائیویٹ پرائیویٹ اسکول میں بھی آپ پڑھے ہیں؟ ہاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھے. لیکن اس وقت گئے تھے ہم جب ہم نا سرکاری اسکول میں پانچویں میں اچھا تھے. ٹھیک ہے. تو 5ویں تک ایسے ہی پہنچ گیا، ایسے ہی. ہمیں آتا جاتا بھی کچھ نہیں تھا. ماسٹر کہتے بس آپ 1 میں ہو گئے، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں چلے گئے. تھوڑا سا اونچا اگر آپ بولیں تو تو مہربانی. جی اس لیے ہم کو ماسٹر کہتے تھے نا، آپ اسکول کہنے کے جاتے تھے، وہ ایسے ہی نا پاس کر دیتے، پیپر لیتے تھے پاس کر دیتے تھے. اب 2 میں ہو گئے، 3 میں ہو گئے، 4 5 میں، اس طرح. پھر اس کے بعد پھر ہم کو ابو نے پرائیویٹ اسکول میں داخل پھر کیا. پرائیویٹ اسکول میں کیا بنا؟ ادھر بھی کچھ نہیں بنا، سارے دن مار کھاتے تھے، پڑھنے کا ذہن بھی نہیں تھا. چھٹی ہوتی تھی کرکٹ کھیل لیتے تھے. جب اسکول تو کا ٹائم ہوتا ناظرین تھا. جو بیسک جو بھائی نے بات بتائی ہے کہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی پہلے 5 سالوں میں جو سرکاری اسکول ہیں، تو میں گورنمنٹ آف پنجاب سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے پرائمری حصے کو بہتر کریں تاکہ لوگ پڑھائی نہ چھوڑیں اور لوگ پڑھتے رہیں. اسی کے ساتھ ہم انٹرویو کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو عابد بھائی. ایک دفعہ بس سلام کر دیں تمام آڈینس کو السلام علیکم. کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ہاں اگر شکریہ. کھیلنا بھی ہے تو دل لگا کے کھیلیں، کرکٹ کھیلیں. ہاں جو کھیل کی نہیں طرف کافی پڑھتے توجہ کھیل تھی، کی یہ طرف بھی تھی، توجہ لیکن کریں. پڑھائی اگر نہیں کی. پڑھتے نہیں ہیں تو کھیلیں، پھر دل لگا اچھا کے کھیلیں. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ. مہربانی.